جی جی میرا نام سید عدنان رضا جعفری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور بہت نزدیک ہے، لیکن ہم تیار ہونا نہیں چاہتے، یا ہمیں ممبر سے وہ میسج نہیں مل رہا ہے جو ہم اپنی تیاری کریں کہ امام کے ظہور میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہم دور کر سکیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کا اور اس دور کے حوالے سے ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، اور ان عوامل کو تلاش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے جوابات کھوجنے کے لیے آپ کو کاربند رہنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے عوامل ہیں کہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا اور ہم تبدیل کیوں نہیں ہو رہے امام زمانے کی نصرت کے لیے، حالانکہ ہر وقت ہماری زبان پر لبیک یا امام، الاجل یا امام، ہم نعرے لگاتے ہیں اور منقبتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نوحوں میں دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مجلسوں میں بھی روتے ہیں اور امام کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجلس سے اٹھ کے ہمارا دل پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ہم پھر اس اثر سے اپنے آپ کو زبردستی نکال لیتے ہیں جو کیفیت ہمارے پر مجلس میں یا کسی منقبت یا سلام کی محفل میں یا کوئی بھی امام زمانہ یا مولا یا چاردہ معصومین سے متعلق کسی بھی محفل میں جو ہماری کیفیت ایک طاری ہوتی ہے، دل جو ہمارا نرم ہو جاتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ اس کی دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک جو اس کی وجہ ہے وہ اس دور میں آپ دیکھیں، مطلب اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ ایک طرف ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ، تو اسی حوالے سے میں بتا رہا ہوں، میں کسی چیز کی مکمل اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فرسٹریشن ہمارے اندر جنم لے رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فرسٹریشن سے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے اندر برداشت اور تحمل کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم ان اخلاقیات کی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں میں، باپ دادا پردادا اور اوپر کی نسلوں میں ہمارے موجود تھی۔ ہم ان اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حد سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال، کہ مطلب دن ہے تو رات ہے، مطلب آپ کو چین نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ 1 منٹ آپ ان سے موبائل لے کے رکھ دیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو آکسیجن نہیں آ رہی، آکسیجن کی کمی۔ ہر وقت یہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو الجھا کے رکھتے ہیں، ذہن کو، تو وہ آپ کا پھر ان عوامل اور ان مثبت کاموں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ جب آپ ہر وقت اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ 1000 قسم کی نئی خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز، کچھ کامیڈی، کچھ مطلب حالات حاضرہ سے متعلق اندوہناک خبریں، کچھ سیاست، کچھ کھیل، مطلب ہزاروں لاکھوں ڈسٹریکشنز ہیں آپ کے لیے، تو آپ اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ 24 گھنٹے ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو آپ امام زمانہ اور ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو وہ جو اب ہم بلیم کرتے ہیں عالم کو، ذاکر کو، صاحب ممبر کو، خطیب کو، کہ بھائی وہ صحیح سے تبلیغ نہیں کر پا رہے کہ ہمارے اندر اس کے اثرات پیدا ہوں، تو اس کی بھی ایک اور وجہ ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو تو سدھاریں۔ دیکھیں ہر چیز کا، جب آپ سگنل ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں، ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سگنل مسلسل ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف کہ بھائی آپ سدھریں، آپ کا ریسیور ہی خراب ہے تو آپ کب اس میسج کو ریسیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ریسیور کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اپنی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، آپ سارا بلیم ٹرانسمیٹر کو دیتے ہیں کہ ٹرانسمیٹر صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنا ریسیور تو ٹھیک کریں، آپ وہ میسج، آپ کی روح جو ہے جس کو آپ نے بے حد پراگندہ کر دیا ہے، مطلب اتنا آپ نے آلودہ کر دیا ہے گناہوں سے اور دنیاؤں میں الجھ کر، کہ وہ کوئی بھی مثبت پیغام آپ کے جسم سے وہ جاری نہیں کروا سکتی عمل کے طور پر، مطلب آپ کی وہ صرف زبان تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں وہ بات۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس کا کہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، اور دوسرا جو بہت ہی بنیادی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ سمجھے کہ بنیادی جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کا خیال نہیں رکھا، آپ نے حرام اور حلال مکس کر دیا ہے۔ جب آپ کے شکم میں
مال حرام جانا شروع ہو گیا. لوگوں نے اس کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں, کس طریقے سے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس طریقے سے مال ہمارے پاس آ رہا ہے, کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا, ٹھیک ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں جناب سیدہ کے قاتلین پر, ان کا جو حق فدق جنہوں نے غصب کیا, لیکن کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے کچھ عوامل میں گرفتار تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی اپنے مومن بھائی یا اپنے خاندان میں کسی عزیز اقارب کا حق کھا رہے ہوں؟ تو وہ تو مال حرام ہے. وہ جب مال حرام آپ کے شکم میں جائے گا, آپ کی اولاد کے شکم میں جائے گا, تو آپ پھر یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے اعضاء و جوارے اس کو جو ہیں وہ امام کی نصرت کی راہ میں وہ عمل انجام دیں گے. نہیں, جیسا مال آپ کھائیں گے, جیسی غذا آپ کھائیں گے, آپ کے اعضاء و جوارے سے ایسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے جو وہ ان اثرات کی نشاندہی کریں گے کہ آپ کے مال میں, آپ کے شکم میں کیسا مال گیا ہے. تو خدا را اپنے مال کو پاک کیجیے تاکہ آپ کے شکم میں مال طیب و طاہر جائے, جس سے کہ آپ کے اندر پاکیزہ خون آپ کے جسم میں رواں ہو اور آپ کا ارادہ نیک بنے, اور اس سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ ہوں جو امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں. اور پھر ایک امام مولا کی حدیث بھی ہے اس بارے میں, ایک ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو. تو ہمیں علم تو الحمدللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت اویئرنیس بڑھ رہی ہے. یہ بھی امام زمانہ کا فضل ہے کہ کم از کم چلیں اویئرنیس تو بڑھ رہی ہے, لوگوں کو انفارمیشن بہت بڑھ رہی ہے امام زمانہ سے متعلق, اور بہت سی دوسری چیزیں, بہت سے راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لیکن کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ وہ چیز ہمارے اعضاء و جوارے سے جاری ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہو پا رہی. اس کا وجہ اس کے ریزن یہی ہے کہ ہم اپنی غذا پہ دھیان نہیں دے رہے. ہم دیکھ رہے ہیں باہر, ایک تو باہر سے کھانے کا بہت رواج ہو گیا ہے, باہر کے کھانے. تو اب باہر جو کھانا سے آپ کھا رہے ہیں, وہ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ گوشت جو لا رہا ہے وہ کیسا گوشت لا رہا ہے, حلال ہے حرام ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح سے وہ پکا رہا ہے کیا وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. گھر میں تو آپ کے جو والدہ ہیں یا زوجہ ہیں, جو بیٹیاں ہیں, وہ تو پاکیزگی سے کھانا بناتی ہیں, لیکن باہر جو کھانے بن رہے ہیں انہیں نہ پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے نہ حرام حلال کا. تو آپ وہ غذائیں زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے ظاہر اثرات ویسے ہی ہوں گے. بس تو اس حوالے سے ظاہر ہے میں آل محمد کا مدح خوان بھی ہوں, شاعر بھی ہوں, تو مرثیہ گو بھی ہوں. تو آسمان مرثیہ خوانی کے جو آفتاب میر انیس صلی اللہ مقامہ, ان کا ایک بند یاد آ رہا ہے امام زمانہ کی دعا کے حوالے سے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک دعا اور خصوصی کرا دوں. ایک مومنہ بچی جو کہ سادات سے ہے, کاظمی بچی ہے, دعا زہرا, وہ کئی دنوں سے اپنے گھر سے لاپتہ ہے. دعا کیجئے امام زمانہ کی, ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا اس کی وہ جلد سے جلد بازیاب ہو سکے اور اپنے والدین سے مل سکے. اور آخر میں امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا میر انیس کے کلام سے ایک بند آپ لوگوں کی ہدیہ کرتا ہوں بس, اور پھر اجازت چاہوں گا کہ یا منتقم ظہور امام زماں دکھا, یا منتقم ظہور امام زماں دکھا, آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا, دنیا میں ایک بار پھر امن و اما دکھا, پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا. دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا, دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا, اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.